اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سرکاری ملازمین کی ہی بات کریں گے آج، کیونکہ وہ جتنی آپ کا پہیہ چلا رہے ہیں ملک کا، وہ سرکاری ملازمین ہی ہیں، چاہے وہ کسی بھی گریڈ کے ہیں، وہ گریڈ 1 سے لے کے 22 23 یا جتنے بھی گریڈ ہوتے ہیں وہاں تک۔ لیکن ہم اکثر کہتے ہیں، اکثر سنتے ہیں، اور یہ یقیناً ہر جگہ تو نہیں لیکن بے شمار جگہ یہ سچ بھی ہوتا ہے کہ سرکاری ملازمین جو تنخواہ لیتے ہیں وہ کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بہت کام کرتے ہیں۔ 2-4% لوگ ایسے نائل بھی ہوتے ہیں ہر جگہ، وہ تو کالی بیڑیں ہر جگہ ہوتی ہیں، جو ملازمین سفارشوں سے یا رشوت سے یا منظور نظر ہوتے ہیں، ان کا تو یہ ہوتا ہے، لیکن ان کے اپنے مسائل ہیں اور بہت مسائل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی پے فکس ہوتی ہے، جتنی بھی ہوتی ہے فکس ہوتی ہے، مہنگائی فکس نہیں ہوتی، وہ روز بروز اپنی مرضی سے بڑھتی ہے، اپنی مرضی سے کم ہوتی ہے، کم تو نہیں ہوتی، بڑھتی رہتی ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ ان کو کچھ الاؤنس جو دیے جاتے ہیں، جیسے ٹرانسپورٹ الاؤنس وغیرہ وغیرہ، وہ پتہ نہیں کب سے دیے جا رہے ہیں اور کون سی سکیل ہے۔ آج کل کے لحاظ سے ان کا تو وہ کیا کہتے ہیں، ان کے منہ میں جیرا، ان کو بالکل اس حوالے سے نہیں مل رہے۔ ایک تو یہ ان کا ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، پھر جس طرح مہنگائی ہوتی ہے اس طریقے سے ان کی تنخواہ نہیں بڑھتی۔ دیکھیں، سرکاری ملازمین جو ہیں یہ تنخواہ لیتے ہیں، یہی آ کے پرائیویٹ ادارے کو، پرائیویٹ سیکٹر کو چلاتے ہیں، وہاں سے یہی آ کے سودا خریدتے ہیں، یہی آ کے کپڑے لیتے ہیں، یہی آ کے باقی کام کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک ایسا ہے، گورنمنٹ کے پاس یہ سیکٹر ہے کہ یہ اگر خوشحال ہوگا تو میرے خیال میں ملک باقی لوگ بھی کچھ نہ کچھ خوشحال ہوں گے۔ اور ان کے چھوٹے چھوٹے آج کل بہت ساری چیزیں نوازنے کا ایک سسٹم ہے اداروں کو، اپنے ملازمین کو، جیسا ایگزیکٹو الاؤنس ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ چند لوگوں کو تو مل ہی جاتی ہیں لیکن سب کو نہیں ملتی، اور خاص کر کے جو ماتحت ہیں ان کو تو میرا نہیں خیال کہ ان کو نظر بھی پڑتی ہے اس کی۔ تو ایک بات یہ، دوسرا یہ ہے کہ صوبائی ملازمین اور وفاقی ملازمین ایک ہی درجے میں دونوں کام کرتے ہیں، ایک ہی سکیل میں، سپوز ایک بھی 7ویں سکیل میں کام کر رہا ہے، دوسرا بھی 7ویں سکیل میں کر رہا ہے، لیکن ان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے، ان کی تنخواہ میں بہت بڑا فرق ہے، ان کے لائف سٹائل میں آٹومیٹک فرق پڑتا ہے۔ اور یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، چونکہ دیکھیں پنڈی اسلام آباد اور کے پی کے یہ جڑے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں، تو یہ جب ایک دوسرے کے سنتے ہیں، سننے نہ بھی تب بھی معاملات تو اوپن ہے، تو ان کی تنخواہوں میں اتنا بڑا فرق، کیونکہ مہنگائی پنجاب میں بھی اتنی ہے جتنی اسلام آباد میں ہے، کے پی کے میں بھی اتنی ہے جتنی اسلام آباد میں ہے، بلوچستان اور سندھ میں بھی اتنی ہے جتنی اسلام آباد میں ہے۔ تو وفاقی ملازمین کی تنخواہیں ماشاءاللہ باقی نسبت بہت اچھی ہیں، گو ان کے مسائل ہیں، وہ اس میں پریشان ہیں کہ کم ہے، اگر ان کی کم ہے تو صوبائی ملازمین کا کیا حال ہوگا، ان کی کتنی کم ہے۔ تو یہ جو چند چیزیں ہیں، ان کو اگر کوئی ادارہ ہے اس کو دیکھنے والا، اگر یہ خود ہی چل رہے ہیں معاملات، اللہ کے سبت چل رہے ہیں، وہ تو پھر چلنے ہی نا، اگر کوئی ادارہ ہے اس کو دیکھنے والا تو اس کو اس پہ ریویو کرنا چاہیے۔ اور یہ یاد رکھنا، آج کے دور میں اگر آپ اپنے ملک کو کہیں آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو یہ بیسک چیز ہے، بیسک کی ہے، اس کے بغیر نہ تو ہم ترقی کر سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور خاص کر کے میں کہتا ہوں جو کلرک حضرات ہیں جہاں جہاں بھی ہیں، ان کو تو بہت خوش کریں، کیونکہ یہی سارا کام چلا رہے ہوتے ہیں۔ جب ان کے یہ اپنی قسم پرسی کی سسٹم میں آتے ہیں یا ان کے معاملات حل نہیں ہو رہے ہوتے یا یہ پورا خرچہ نہیں کر پا رہے ہوتے، تو آپ سوچیں ہی نا، جتنے اوپر بڑے سے بڑا افسر بیٹھا ہے نا، وہ مجبوراً اس کو کلرک کے اس کا محتاج ہوتا ہے۔ لہٰذا کلیریکل لیول پہ کلرکوں کی تو میں ان کے تو میں اتنے حق میں ہوں، میں کہتا ہوں ان کی 100% تنخواہ بڑھا دی جائے، تاکہ وہ کلیئر ہوں، وہ فریش ہوں، اور وہ نیچے اور اوپر دونوں طرف خوشحالی کا ایک نظام ہو سکے۔ ورنہ اسی طرح ہوتا رہے گا کہ آج یہ بہتر ہو گیا، کل وہ بہتر ہو گیا، آج یہ خراب ہو گیا، کل وہ خراب ہو گیا، اسی طرح سارے ادارے خدا نخواستہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ روکو ان کو، بچاؤ، کوئی ہے بچانے والا، تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ ملازمین کو اکٹھا کرو، ان کے اندر جو مسائل ہیں ان کو کور کرو۔ کل ہماری پی آئی اے دنیا میں ٹاپ میں تھی، آج وہ بالکل بیٹھ گئی ہے کہ اس کا پیٹرول یا فیول پورا نہیں ہو رہا، جس وجہ سے ہماری پی آئی اے بیٹھ گئی ہے۔ اور خدا کا خوف کرو، اگر کوئی ہو کسی جگہ تو دیکھو ان چیزوں کو اور سنبھالو۔ ملک کو ہم اس طرح دیوالیہ نہیں ہونے دیں گے، ملک کو اس طرح خراب نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ جو میرے لیول پہ پاکستان تحریک شادباد ہم اتنے اس پہ کام کر رہے ہیں، تو کیا جو بڑے لوگ ہیں ان کو نہیں پتہ کہ کیا کیا مسائل ہیں؟
وہ کیا ریسرچ کرتے ہیں, کس بیس پہ وہ تنخواہیں بڑھاتے ہیں, کس بیس پہ سروس انسٹرکچر بحال کرتے ہیں, اس کو ریگولر کرتے ہیں, اس کو انکریز کرتے ہیں, اس کو ڈیکریز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اور فوراً جتنا جلدی ممکن ہو اس پہ کام کریں, اور جتنے ملازمین ہیں ان کو خوش کریں, ان کو ایزی کریں, تاکہ یہ دل جمی سے, دل جوئی سے اپنے کام میں جٹ جائیں, اپنے کام میں لگ جائیں. تو ہر روز آج سے یقین کریں ہر روز پہلے سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا, ہر روز پہلے سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا, ورنہ اسی طرح 175 سال کے بعد بھی ایسے ہی ہوگا. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.